مسیح خداوند کے پاک مبارک نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ہم ساری عزت، سارا جلال خدا کے پاک بیٹے یسوع کو، خدا کو اور اس کے پاک روح کو دینے کے لیے آئے۔ مبارک خدا جس نے آج کی صبح دی، پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی۔ اور حقیقت ہے انسان اپنی عقل سے خدا کی عبادت نہیں کر سکتا، اور نہ انسان اپنی عقل سے خدا کو جان سکتا ہے۔ تھوڑا آگے ہو، اچھی جگہ نہیں لگے، آپ کے پاس جگہ ہے، آگے ہو جائے تھوڑے، نوجوان آگے ہو جائے تھوڑے، بھائی مرد آگے آ جائیں۔ میں پیچھے دیکھ رہا ہوں، کافی مشکل ہے۔ اگر ہو سکے بہنوں کے پاس جگہ ہو تو دوسروں کو ضرور دیں۔ یسوع نے کہا تھا جس کے پاس 2 کرتے ہیں نا، ایک اس کو دے دے جس کے پاس کوئی نہیں۔ تو یہ تو جگہ ہے، کوئی بات۔ بچوں آپ کے پاس تو ہے، آپ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، تھوڑا تھوڑا، پیچھے کافی لوگ مشکل میں ہیں۔ وہ کونے پہ بھی خالی جگہ پر کیجیے۔ بھائیو ہو تھوڑا تھوڑا آگے اے جگہ پیچھے، تاکہ بہنیں آگے آ کے بیٹھ جائیں۔ بھائی وارث تو ہی ہوتے رہو، تو ہی نہ کیا ہے۔ آئیں اپنی توجہ خدا کے کلام کی طرف لگائیں۔ کسی کے دل میں جوش مار رہا ہے کہ میں کلام پڑھوں، اپنا ہاتھ دکھائے۔ کوئی تلاوت کرنا چاہتا؟ جی حاضر، پڑھیں، اوپر ہی آ جائیں، اوپر آ جائیں۔ آپ کو تھوڑا تھوڑا اس لیے چاہ رہے ہیں آپ اوپر آ کر تلاوت کریں گا۔ میرے پاس نکالا ہوا ہے، نکالنے کی ضرورت ہے۔ یوحنا کا پہلا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 16 آیت سے آخر تک 21 آیت تک۔ یوحنا رسول کا پہلا خط، آخر میں مکاشفہ سے پہلے 16 آیت سے 21 آیت تک۔ اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو تو دعا کرے، خدا اس کے وسیلہ سے زندگی بخشے گا۔ انہی کو جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کا نتیجہ موت ہو، گناہ ایسا بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے، اس کے بابت دعا کرنے کو میں نہیں کہتا۔ ہے تو ہر طرح کی ناراستی گناہ، مگر ایسا گناہ بھی ہے جس کا نتیجہ موت نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا، اور وہ شدید اور اس چھونے نہیں پاتا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہیں جانے، اور ہم اس میں جو حقیقی ہیں یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں۔ حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ اے بچوں، اپنے آپ کو بتوں سے بچائے رکھو۔ آمین۔ خدا اپنے کلام کے وسیلہ ہمیں برکت دے۔ اپنی آنکھیں بند کیجیے۔
जमात में से मैं चाहूँगा मेरे लिए कोई भी दुआ करे, पूरी जमात में से कोई भी एक मेरे लिए दुआ करे। आमीन। शुक्रिया। मैं ईमान रखता हूँ और आप सबसे उम्मीद रखता हूँ कि आप पूरे ध्यान और तवज्जो से सुनेंगे। बच्चों, आपने जगह बना लिया तो आपकी हो जाओ। ये देखो आपने कितनी जगह बना दी है। आगे आ जाओ, आगे आगे हो जाए, आगे जो पीछे काफी लोग खड़े हैं अभी। जब हम अभी हमने जो पढ़ा है यूहन्ना का पहला खत है और इसमें हमने 5वें बाब की 16 आयत से 21 आयत तक पढ़ा है। दूसरे बाब में भी देखिए, इसी खत को दूसरे बाब में पहली 2 आयत, दूसरे बाब की पहली और दूसरी आयत कोई भी पढ़ सकता है। आमीन। जरा दोबारा सुने, बेटी ने पढ़ा मगर बहुतों तक आवाज नहीं गई, तो मैं चाहता हूँ सब तक आवाज जाए। हमने अभी जो बेटी ने हमारे लिए पढ़ा, ऐ बच्चों, ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। अभी हम पूरी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ लगाएं, और मेरा ईमान है हम सुनेंगे तो बरकत पाएंगे। पहली तलावत जो हमारे लिए की गई है, इस तलावत में हमने सुना है कि खुदा का खादम यूहन्ना रसूल यीशु मसीह के बेशुमार शागिर्द थे। लूका में हमें मिलता है, लूका 10वें बाब की 17 आयत में वहाँ लिखा है, 70 शागिर्द यीशु ने अपनी खिदमत के लिए भेजे। जिन जिन शहरों में यीशु ने खुद जाना था, पहले अपने शागिर्दों को भेजा, जाओ उनको बताओ हमारा उस्ताद तुम्हारे पास आना चाहता है। जाते जाते ये काम भी करना, लोगों के लिए दुआ करना, बीमारों पर हाथ रखना, बदरूहों को निकालना, ये मैं तुम्हें अख्तियार देता। और 12 रसूल थे। 12 क्या थे जी? रसूल। रसूल में और शागिर्द में फर्क होता है। रसूल या नबी बराबर का लेवल रखते, एक ही बात है, रसूल या नबी। मगर नबी जो उनमें फर्क क्या और रसूलों में क्या है? खुदा यीशु मसीह के आने से पहले नबियों को मुकर्रर करता रहा।
नबी का काम क्या है। नबी का जो बड़ा काम, खास काम, जिसकी वजह से वो नबी कहलाता है, वो ये है, खुदा उनसे कलाम करता था और वो लोगों को बताते। खुदा कहता था जा और कलीसिया से ये कह, खुदा कहता था बनी इस्राइल को ये कह, यानी खुदा एक को चुनता था, वो आगे अपने शिगिर्द बनाता था और यूं आगे काम चलता। जब यीशु दुनिया में आया, खुदा इंसान बनकर दुनिया में आया, तो यीशु कामिल इंसान और कामिल खुदा था। यीशु कौन था? कामिल इंसान और कामिल खुदा था। कामिल इंसान किसे कहते हैं? कामिल इंसान उसे कहते हैं जिसकी जिंदगी में गुनाह ना हो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कामिलियत की तरफ बढ़ते जाओ, गुनाह से बचते जाओ और गुनाह को छोड़ो। इसका ये मतलब है यीशु ने जो मुकर्रर किए 12, वो रसूल थे। यीशु 12 से बात करता था, वो आगे सबको बताते थे। जो काम खुदा करता वही यीशु करता। खुदा ने नबी मुकर्रर किए और यीशु ने रसूल मुकर्रर किए। तो रसूल, यीशु रसूलों से कलाम करता, रसूल जाते। तो शागिर्द यीशु रसूलों को कहता, वो आगे शागिर्दों को ये बात बताते। तो अभी जो हमने तिलावत की है, सुनी है, इस पर गौर करें। यूहन्ना का पहला खत 5वां बाब और उसकी 16 से हमने पढ़ा है और ये बातें यूहन्ना रसूल ने लिखी है। और ये यूहन्ना रसूल कौन था? जबदी का बेटा। इनकी माँ का नाम सलोमी था और यूहन्ना के दूसरे भाई का, बड़े भाई का नाम याकूब था। और ये दोनों यीशु मसीह के शागिर्द थे। बल्कि इनकी माँ भी देखा जाए तो सारी खिदमत में यीशु के साथ रही। तीनों, दोनों बेटे, माँ यीशु के साथ सारी खिदमत की और खिदमत गुजारी। जब हम मत्ती की इंजील में आखिरी सफर यीशु का पढ़ेंगे, ये वही माँ है जिसने यीशु से कहा था कि सिर्फ कह दे जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मेरा एक बेटा तेरी दाहिनी बैठे और दूसरा बाहीं तरफ। अच्छा, थोड़ा बोला करे, बोलने से ना जमात ताजा रहती। जब कुछ मैं क्यों छोड़ता हूँ जुमला, ताकि आगे आप बोले। उसका फायदा ये होता है कि हम चुस्त होते हैं, हाजिर होते हैं। वरना कोई लाहौर पहुंचे है, कोई कोटा, कोई जिते हो, तो कोई नौकरी ना साफ क्या लाना, तो कोई कांदा मानू जाके है आखना। तो इसलिए बोला करे ताकि आप हाजिर रहें। हालेलुया। तो अभी जो हमने पढ़ा है, ये यूहन्ना रसूल ने खत लिखा, आम खत है। ये खत आम सबके लिए, कुछ खत है वो कलीसियाओं के नाम, मगर ये आम खत है। तो यूहन्ना ने कहा अगर कोई अपने भाई को ऐसा गुनाह करते देखे जिसका नतीजा मौत ना हो, तो वो दुआ करे, खुदा उसके वसीला से जिंदगी बख्शेगा उन्हीं को जिन्होंने ऐसा गुनाह नहीं किया जिसका नतीजा मौत हो। एक मशवरा दे रहा है खुदा का खादम, कह रहा है दुआ करो एक दूसरे के लिए। और यीशु ने कहा था, कलामे खुदा में लिखा है, जब तू किसी को गुनाह करते देखे तो उसके लिए दुआ कर। अगर तू अपने किसी बहन भाई को गुनाह करते देखे तो क्या करना है उसके लिए? क्या करना है जी? क्या हम दुआ करते? जब कोई गलती करे, जब कोई गुनाह करे, गलत काम करे, क्या हम उसके लिए दुआ करते हैं? ये हमारे यीशु का हुक्म है कि अगर किसी को गुनाह करते हुए देखो तो उसके लिए क्या करो? दुआ करो। दुआ क्या करती है? दुआ के लिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है गुनाहों पर पर्दा डालती।
جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، اور جو لوگ دعا کرتے ہیں خدا سے ڈرتے ہیں وہ دوسرے کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور وہ بری بات نہیں سنتے، انسنی کر دیتے ہیں۔ ان کے سامنے کوئی کرے بھی یا تو وہ چلے جاتے ہیں یا وہ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں میں نے سنا ہی نہیں، آگے تو کرنا دور کی بات، میں نے سنا ہی نہیں۔ خدا کو ایسے لوگ پسند ہیں جو دوسرے کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور جو دوسرے کے گناہوں کو اچھالتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں، اس کو بے عزت کرتے ہیں۔ خدا خوش نہیں ہوتا ان سے، خدا کبھی خوش نہیں ہوتا۔ خدا ان سے خوش ہوتا ہے جو دوسرے کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں، پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے خدا میں تیرا بندہ، میں تیری بندی، منت کرتی ہوں اس بہن کو معاف کر دے، اس کی سوچ کو بدل دے تاکہ وہ آئندہ ایسا نہ کرے، وہ بچ جائے۔ اے خدا تو نے اس کے لیے لہو بہایا ہے۔ جب ہم ایسا درد ایک دوسرے کے لیے رکھیں گے تو کون سا معاشرہ تعمیر ہوگا؟ ایک اچھا معاشرہ تعمیر ہوگا۔ مگر میں نے دیکھا ہے لوگ دوسرے گناہوں کو یاد کر کے ترتیب بنا کر جہاں فٹ کرتے ہیں۔ جو بچے کمپیوٹر چلاتے ہیں وہ کچھ اپنی چیزیں ترتیب سے بنا کر فیڈ کر دیتے ہیں، ضرورت پڑے پھر نکال دیتے ہیں۔ ایسے بات لوگ کرتے ہیں، دوسرے کے گناہوں کو ترتیب دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اور اچھی طرح سے یاد کریں، اور جب ضرورت پڑے اسے اچھی طرح بے عزت کریں۔ مگر خدا کا کلام کیا کہتا؟ جب ہم مثال کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 13ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کو اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ ہم نے دوسروں کے گناہ معاف کرنے ہیں، دوسرے کے گناہوں پر پردہ ڈالنا ہے اور اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی معافی مانگنی ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ خدا رحم کرے گا، ترس کرے گا اور ہم پر اپنی رحمت کو نازل کرے۔ آئیں جو ہمارے لیے پڑھا گیا پہلے تلاوت غور کریں۔ آگے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو تو دعا کرے، خدا اس کے وسیلہ سے زندگی بخشے گا انہی کو جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کا نتیجہ موت ہو۔ خدا کا خادم کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے؟ وہ ہمیں یہ سکھانا چاہ رہا ہے گناہ ایسا بھی ہے جس کی معافی ہے ہی نہیں۔ گناہ ایسا بھی ہے جس کی معافی اس دنیا میں اور آنے والی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ نہ دنیا میں اس کو خدا معاف کرے گا اور نہ اگلی دنیا جب خدا قائم کرے گا۔ اور کچھ کو متی کیجیے 25واں باب پہلی آیت سے لکھا ہے، جس نے کہا میں اپنے تخت عدالت پر بیٹھوں گا، گنہگاروں کو اپنے بائیں اور ایمانداروں کو اپنی داہنی طرف کھڑا کروں گا۔ داہنی طرف والوں سے کہوں گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، یہ بادشاہی میں نے تمہارے لیے تیار کی، اس میں داخل ہو جاؤ۔ مگر گنہگاروں کو کہے گا خدا اپنے فرشتوں کو حکم دے گا یسوع انہیں لے جاؤ، وہاں ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا۔ بھائی توجہ میری طرف رہے اور تھوڑا سا ذرا بچوں پر بھی کنٹرول کرے، اور آپ کے پاس کوئی آنکھیں بند کر کے سو جائے تو اس کو ہٹا بھی دے۔ توجہ کرے گا، گناہ ایسا بھی ہے جس کی معافی ہے ہی نہیں۔ آگے جو باتیں ذرا وہ سنیے گا، اور وہ یہ ہے اس کی بابت میں دعا کرنے کو میں نہیں کہتا، ہے تو ہر طرح کی ناراستی گناہ، مگر
ایسا گناہ بھی ہے جس کا نتیجہ موت نہیں۔ ہر طرح کا چھوٹی سی چھوٹی غلطی، بڑے سے بڑی، یہ سب گناہ ہیں، مگر کچھ گناہ کی معافی ہے اگر انسان مانگے۔ ہے تو ہر طرح کی ناراستی گناہ، ناراستی کہتے ہیں گناہ کو، گناہ ملکہ زندگی کو، ناراست زندگی ہے تو ہر دن گناہ، ناراستی گناہ ہے، ہر غلطی گناہ ہے، مگر جس کی معافی مانگ لی جائے وہ معاف ہوتا ہے۔ مگر ایک گناہ ایسا ہے اس کی معافی بھی مانگی جائے معاف نہیں ہوتا۔ اب میں اس گناہ کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں، اس لیے ایک تو لاپرواہی نہ کرے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، جلدی معافی مانگا کرے، ورنہ وہ صلاحگیر آپ کا دشمن ابلیس آئے گا، کہے گا کوئی بات نہیں، چھوٹی سی تو بات ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، چھوٹی سی تو بات ہے۔ سنیں بھائی، اوپر ایک لڑکا چلا جائے، اوپر فیٹنگ شروع ہو گئی ہے، اوپر کوئی بچہ چلا جائے، بڑا نوجوان جائے گا، ہاں جی ارنب صاحب اوپر چلے جائے، بھائی آج شور زیادہ ہو رہا ہے اور یہ اچھی بات نہیں، ذرا بچوں پہ کنٹرول کر۔ سنیں میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، جس گناہ کی معافی نہ مانگی جائے اس کا نتیجہ بھی موت ہے، اور جس کی معافی ہے ہی نہیں اس کا نتیجہ بھی موت ہے، دونوں کے لیے جہنم ہے۔ مگر خدا کا کلام کہتا ہے جب ہم سے غلطی ہو جائے، جب ہم سے خطا ہو جائے، دیر نہ لگایا کریں، خدا کے حضور جھکیں، دعا کریں اور اس میں خدا سے معافی مانگے۔ خدا معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ یہی ہم نے پڑھا ہے، جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے اس پر خدا کی رحمت نہیں ہوگی، اور جو معافی مانگتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ ہم زندگی میں دیکھتے ہیں جن گناہ کی معافی ہے لوگ نہیں معافی مانگتے خدا سے، کیوں؟ کوئی نہیں، یہ کوئی بڑی بات ہے۔ ایک بھائی کو کہا، بھائی خدا کا کلام کہتا ہے توبہ کرو اور بیپتسمہ لو تم نجات پاؤ گے، اور خدا کے حکموں کو ماننا چاہیے۔ تو کہنا اتنی بڑے میں گناہ کر رہے ہیں کہ مجھے توبہ کرنے کی ضرورت، اصل کہڑے تو بڑے گناہ نہیں کرے۔ ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہر گناہ کی سزا موت ہے، مگر ایک گناہ ایسا ہے اس کی موت ہی موت ہے، معافی کوئی نہیں۔ میں اس گناہ کی طرف آنا چاہوں گا، مگر میں پہلے یہ چاہتا ہوں ہر غلطی کی معافی مانگے کریں، ہر خطا کی معافی مانگے۔ اگر میں ایمانداروں کی زندگی بتاؤں، اور رسول پالوس اس پہ بہت سمجھاتا ہے ہمیں، اور میں خود بھی چھوٹا سا خدا کا خادم ہوتے ہوئے ذرا سا خیال بھی کوئی آ جائے کتنی دیر تک معافی مانگتا رہتا۔ کبھی کبھی گاڑی چلاتے ہوئے خدا سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی دعا، بیچ میں دعا بھی جاری ہوتی، اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں پاس سے گزرنے والا کہے گا پتہ یہ پاگل گاڑی چلا رہا ہے، بول بھی رہا ہے اور تو گاڑی بھی چلا رہا ہے۔ تو اب کہتے پاگل ہی بولتے ہیں، ہاں ہم دیوانے ہیں اپنے خدا کے، ہماری آنکھیں اس کے ساتھ لگی ہیں، ہماری رات دن نگاہیں لگی رہنی چاہیے، رات دن۔ میرا ایک تجربہ ہے، جب ہم خدا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں نا، ہماری خوابوں پر ہمارا کنٹرول ہوتا ہے۔ یہ بات شاید آپ کو سمجھ میں میری نہ آئے، مگر ایک دو باتیں میں بتاؤں گا۔ مثال کے طور پر میں نے خواب میں بدروح سے کہا، میں شخص سامنے آیا، مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، میں نے کہا نہیں تو بدروح ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں یسوع کے نام سے چلا رہا۔ اس کا یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب خواب پر کنٹرول ہے۔ بہت سے لوگوں کو اپنے خوابوں پر کنٹرول نہیں ہوتا کیونکہ وہ خیالوں پر کنٹرول نہیں کرتے۔ جو لوگ اپنے خیالوں پر کنٹرول نہیں کرتا اس کے خواب بے لگام خواب ہوتے ہیں، اور وہ کبھی کدھر کبھی کیا ہو رہا ہو۔ مگر میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے، مجھے اپنے خوابوں پر بڑا کنٹرول ہے۔
میں خواب میں ایسی بات کر رہا ہوتا، کئی بڑی خواب میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں میں خدا کا خادم ہوں، مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے اس طرح کرنا ہے۔ اس کا مطلب میرا خوابوں پر کنٹرول ہے۔ اگر آپ کا اپنے خواب پر کنٹرول نہیں، دعا کرے، خدا سے کنٹرول مانگے، اور ہر روز سونے سے پہلے اپنے خیالوں کو، اے خدا میں تیری بیٹی، میں تیرا بیٹا، اپنے خیال تیرے تابع کرتا ہوں، اے خدا میرے خیالوں کو اپنے میں لے لے، میں یسوع کے لوگ میں چھپاتی ہوں، اے خدا میں اپنے خواب تیرے سپرد کرتا ہوں، کر میرے خوابوں میں ابلیس دخل اندازی نہ کرے۔ یہ ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو ایسے خواب آتے، مگر انہی کے خواب زیادہ تنگ کرتے ہیں جو خوابوں کے لیے، خیالوں کے لیے خدا سے دعا نہیں کرتے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو پاک کرتے رہے، پاک کرتے رہے، ورنہ آپ خطرے میں ہیں۔ تقریباً ایسے لگتے جیسے ہم 24 گھنٹے دعا کرتے رہے۔ میرا زندگی کا طریقہ ہے، میں جو آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، تو اپنی زندگی پر کنٹرول رکھنا سیکھیں، اپنے خیالوں پر کنٹرول رکھنا سیکھیں، اپنی گفتگو پر کنٹرول کریں، رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بس منہ نکلتی، یہ غلط حقیقت ہے۔ یہ منہ کیوں نکلتی ہے؟ پہلے سوچو پھر بولو، پہلے خیال کرو پھر بولو۔ اس وقت معاشرے کی، کلیسیا کی یہ حالت ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے پاسٹر صاحب کو میں کہہ رہا تھا کہاں چلے جائیں، پھر کون بار بیٹھا تھا تو میں نے کہا میرا جی چاہتا ہے اس علاقے سے چلا جاؤں، تو اس نے مجھے کہا بھائی باہر جا کے تو دیکھو، اس سے بھی برا حال ہے۔ میں نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر ہم اڑتے ہیں، ہر روز اڑتے ہیں اپنے معاشرے سے، اپنی کلیسیا سے، یہ نظام سے جو بنا دیا گیا ہے اور جو ہم نے سب نے مل کر بنایا ہے۔ یہ نظام کوئی اچھا نظام نہیں، مسیحی بستیوں کا جو نظام ہے بڑا بگڑا ہوا نظام، کسی کو کسی کی عزت کا کوئی خیال نہیں، ہر شخص بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں اپنے پڑوسی کو بے عزت کروں، میں اپنے سامنے والے کو بے عزت کروں، اور میرا ایک دبدبہ ہو اور سب مجھ سے ڈرے اور میرے پاس آپ کی کمزوریاں ہوں۔ یہ معاشرہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ آپ اگر بائبل کو پڑھنے والے، سننے والے ہیں، جب معاشرے کی یہ حالت ہوتی ہے تو پھر خدا غضبناک ہوتا ہے، پھر خدا اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ قدرت والا ہو جائے۔ تھوڑا سا سوچیں ذرا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی جو مسیحیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم سارا بلیم ان پر ڈالتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں۔ بائبل مقدس کہتی ہے اگر تو میرے حکموں پر عمل کرے گا تو میں تیرے دشمنوں کا دشمن ہوں گا۔ مگر جب ہم خود ہی ایسے حالات پیدا کر دیں، ایسے کام کریں، تو پھر خدا ناراض ہوگا، وہ اپنا ہاتھ اٹھائے گا، ابلیس رکھ دے گا۔ ابلیس انتظار میں رہتا ہے کہ خدا کسی شخص کے اوپر سے، خاندان کے اوپر سے اپنا ہاتھ ہٹا دے، تو ابلیس جلدی سے آ کر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے، وہ کہتا ہے اب یہ میرا خاندان ہو گیا۔ جو خاص بات ہے، اس وقت معاشرہ، کلیسیا نظام، بستیوں، ہماری بستیوں کا نظام بگڑ گیا ہے، بہت بگڑ گیا۔ پہلی بات ہم یہ سیکھ رہے ہیں، کوئی گناہ نہ کرے، اگر گناہ ہو جائے معافی مانگنے میں دیر نہ کیا کرے۔ مت کہیں یہ چھوٹا گناہ ہے، مت کہیں ایک بچے سے بھی آپ نے کوئی گستاخی کی ہے، اس کی بھی معافی خدا سے مانگے۔ ایک بچے کو بھی عزت سے بلائیں تاکہ وہ بھی آپ کو عزت سے بلائیں۔ اب آئیں اس طرف، وہ کون سا گناہ ہے جس کی معافی نہیں، نہ اس دنیا میں نہ آنے والی دنیا میں؟ اس کے لیے یسوع نے 3 بار کہا، اس گناہ کی طرف اشارہ کیا۔ خدا، یہوہ پاک خدا اپنے تخت پر بیٹھتا ہے، وہ خدا ہے،
خدا کا پاک روح بھی خدا ہے. کیا ہے؟ خدا کا پاک روح خدا ہے، کیونکہ وہ خدا کے اندر سے پوری دنیا پر سیر کرتا ہے. خدا کا کلمہ تو وہ بھی خدا ہے. بائبل میں لکھا ہے خدا کا کلام خدا ہے، کلام میں خدا، یعنی خدا کا کلام بھی خدا ہے اور کلام خدا ہے. تو جب ہم، یسوع نے 3 بار کہا اگر کوئی انسان روح القدس کے خلاف کوئی گناہ کرے، نہ اس دنیا میں اس کی معافی ہے نہ آنے والی دنیا میں. سنیں، بڑی خاص بات ہے. یسوع نے 3 بار کہا. یسوع نے کہا کوئی گناہ نہ کرے، اور اگر کوئی روح القدس کے خلاف گناہ کرے گا نہ اس کی اس دنیا میں معافی ہوگی نہ آنے والی دنیا میں اس کی معافی ہوگی. یسوع نے کہا جو میرے خلاف بولے گا اس کو معاف کیا جائے گا. کب؟ اگر وہ معافی مانگے. جو یسوع کے اس زمانے کی بات، آج کی نہیں. آج ہم یسوع کے خلاف نہیں بول سکتے. ہم یسوع کو جان گئے. جب یسوع زمین پر تھے تو لوگ یسوع کو نہیں جانتے تھے، اس لیے کبھی اسے کہتے تھے تو بس بول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے، کبھی کہتے تھے تجھ میں ابلیس کام کرتا ہے. تو یسوع نے کہا کہ میرے خلاف بولتے ہو تمہیں معاف کیا جائے گا، مگر روح القدس کے خلاف نہ بولنا، کیونکہ وہ روح القدس کو جانتے تھے کہ روح القدس خدا ہے. ہم جانتے ہیں کہ یسوع خدا ہے، کلمت اللہ ہے، خدا کا کلمہ مجسم ہو کر دنیا میں آیا ہے. اب ہم نہ یسوع کے خلاف گناہ کر سکتے ہیں، نہ پاک روح کے خلاف، اور نہ یہوہ خدا کے خلاف. ان کے خلاف گناہ کرنا اس کی معافی ہے ہی. اب یہ خدا کے خلاف، روح القدس کے خلاف، یسوع کے خلاف گناہ کرنا یہ ہے کیا؟ سنیں، تھوڑی سی توجہ کریں. ہوتا کیا ہے؟ یہ گناہ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس ذہن سے ہوتا ہے جب کہتے ہیں نا ایدا علاج جو ہے نا خدا دے خاتمہ کو نہیں ہے، لویا کر دے گا راج دیرا کوئی فقیرہ کو. ہم بنیاد رکھتے ہیں اس گناہ کی طرف جانے کی. ہم کوشش کرتے ہیں، یہ گناہ وہ نہیں کہ جس کی معافی نہیں، مگر یہ اس طرف لے جاتا ہے. جو لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، ایسے برے کام کرتے ہیں، پھر جادوگر انہیں اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں لے جاؤ، یہ چوک میں جلانی ہے، یہ اس طریقے سے کرنی ہے، ان پر اس طریقے سے نہانا ہے، ان پہ ان کو اس طرح کرنا ہے، فلاں کے بچے کے لیے کرنا ہے، اس کا مر جائے گا تیرا ہو پڑے گا. بڑھتے جاتے گناہ کی طرف بڑھتے جاتے. اور بہت سے ایسے گناہ جو ہم جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، ہم بڑھ رہے ہیں اس گناہ کی طرف جس کی معافی نہیں. اور جب ہم ایسا ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایسا گناہ ہے کہ ہم اس گناہ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کی معافی نہیں. جادوگری کی 3 قسمیں ہیں. آخری جو سٹیج ہے اس کی سزا موت ہے، اس کی معافی نہیں ہے. پہلی ہے کہ لوگ جادوگری کرتے ہیں، خدا سے بھی ڈرتے ہیں، جادوگری بھی کرتے ہیں. اگر وہ توبہ کرے، اس کام سے پھر جائیں، خدا انہیں معاف کرے گا. دوسری سٹیج یہ ہے، معجزے کرتے ہیں ابلیس کے وسیلہ. چھوٹے چھوٹے کام ان کی زندگی میں ہوتے ہیں، مگر وہ خدا سے بھی ڈرتے ہیں، ان کاموں میں بھی بغل رہتے ہیں. ایک تیسری آخری سٹیج ہے. سنیں، یہ بڑی خاص باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. میرا تجربہ ان بری روحوں کے بارے، جادوگروں کے بارے 35 سال کا تجربہ ہے، اور میں ان کے بارے میں جب تعلیم دیتا ہوں، یہاں اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اگر کوئی پرسنل دینا چاہے تو میں اس کو بتاتا ہوں. تیسری جو سٹیج ہے، جب جادوگر، خدا کے خلاف چلنے والا، آخری وہ چیزیں مانگتا ہے اپنے استاد سے کہ میرے پاس اتنی قوت آ جائے کہ میں خدا کی طرح بولوں اور کام ہو جائے. پھر اسے پتہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ پھر اسے کھڑے ہو کر خدا کی ذات کے خلاف بولنا پڑتا ہے، زبان گندی بولنی پڑتی ہے. پھر اس کا جو استاد ہے ابلیس، پھر اس کو وہ نعمت دیتا ہے. اس کی ہسٹری میں نے پڑھی ہے کہ ابلیس کی ایک وہ حد ہے. ابلیس کو جب آسمان سے گرایا گیا، دیکھیں 2 گناہ آسمان پر ہوئے.
پہلا آسمان پر، دوسرا زمین پر، مگر یہ ابتدا میں دو بڑے گناہ ہوئے۔ پہلا کس نے کیا؟ ابلیس نے۔ کس نے کیا بھائی؟ پہلا کس نے کیا؟ دوسرا گناہ کس نے کیا؟ آدم نے۔ ابلیس نے گناہ کیا، خدا نے کبھی آج تک سوچا ہی نہیں کہ اس کی معافی کے لیے سوچا جائے۔ کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے کہتے بھی سنا، یہ کوئی اتنا بڑا گناہ تو نہیں کہ اس نے خدا کی برابری کی، تکبر کیا، غرور کیا۔ آج تک خدا نے اس کو معاف نہیں کیا، اور آدم کو خدا نے کہا پھل نہیں کھانا، آدم نے پھل کھا لیا، آج تک خدا اس کی معافی کے لیے پوچھا ہے۔ پہلے نبی بھیجے، پھر یسوع کو بھیجا، اس نے اپنا لہو بہایا۔ آج بھی خدا اپنے خادموں کو بھیجتا ہے، اور اپنی کلیسیا کے لیے خادموں کو جانے دینی پڑتی ہے۔ بھائی آنکھیں کھول کے رکھیں، ذرا مجھے کچھ کرو۔ میری ایک ایک کے اوپر نظر ہوتی ہے، آپ سمجھ رہے ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں میں کیا دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں دیکھوں گا نہیں تو مجھے کیا پتہ چلے گا آپ کیا کریں۔ آدم نے جو گناہ کیا اس کے لیے خدا آج بھی کوشش کر رہا ہے، ڈیوٹیاں لگائی اپنے خادموں کی، اس پہ بتاؤ۔ آج میں یہی بتا رہا ہوں، مگر ابلیس کو نہیں کہا یہ گناہ کس کس نے کیا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، جس کی معافی ہے ہی نہیں، چند ایک دو میں آپ کو بتاتا ہوں، سب نہیں، سب تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلے سب سے یہ گناہ ابلیس نے کیا۔ ابلیس کیا کرتا تھا؟ وہ سب کچھ لکھا نہیں گیا، خدا کی کلام میں آیا ہے۔ ابلیس کیا؟ پہلے اس نے کہا فرشتوں کو خدا کیا ہے؟ میں بھی خدا ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، میرے بغیر نظام نہیں چلتا آسمان کا۔ اس کے پاس جو فرشتے تھے تو وہ پرستش کے فرشتے تھے۔ ایڈر صاحب معافی چاہتا ہوں، ایک دو باتیں میں کروں گا، سنیں۔ اس کے پاس پرستش کا توڑا تھا، وہ پرستش کرتا تھا۔ اس کے پاس ٹیم تھی، کل فرشتوں کا تیسرا حصہ، وہ بھی ساز بجاتے تھے۔ لوسیفر کے پروں میں ساز کٹ بنتے تھے، وہ گاتے تھے رات دن۔ آج بھی ابلیس سب سے زیادہ جن پر محنت کرتا ہے وہ گانے اور بجانے والوں پر۔ سنیں اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے یہ دنیا جو ابلیس کے لیے گا رہی ہے، صرف ایک خدا کے پرستار ہیں جو خدا کے لیے گاتے ہیں، باقی دنیا میں جتنے گانے والے ہیں سب ابلیس کے لیے گاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے نورجا نے کیسے کیسے گانے گائے ہیں، پھر کینسر بھی گلے کا ہی ہوا تھا، یہیں سے آوازیں نکلتی، اور بھی بہت کچھ۔ یہ جو منسٹری ہے نا، گانے کی منسٹری، یہ ابلیس کے پاس تھی، اور اکثر جتنے لوگ گاتے اور بجاتے ہیں ابلیس لمحہ لمحہ ان کو کہے گا ایک غزل بڑی اچھی ہے، ان کا بڑا گنگنائی ہے، بڑا پیارا ہے۔ ابلیس ایسے ہی کہتا ہے نا، گانے والوں کے پاس آتا ہے، اور جو تبلا بجاتے ہیں باہر پیچھے کھڑے ہو نا تبلا بجانے والوں، اور جو بجاتے ہیں ان کو کہتا ہے گانا واجے ذرا نال بجا، اور بہتر کار، ایک تو تیری صحیح ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا۔ ابلیس کے پاس جو منسٹری تھی آسمان پر گانے بجانے کی منسٹری تھی، اس نے تکبر کیا، غرور کیا، کیا ہوا؟ خدا کی نظر سے گرا، اور فرشتوں کو کہتا تھا خدا کی کثرت ہے، میرے پاس قوت ہے۔ آج تک خدا نے اسے قوت واپس نہیں لی، ابھی اس کے پاس قوت ہے، وہ وقت آنے والا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب 20واں باب پہلی آیت میں، یسوع آسمان سے ظاہر ہوگا، یسوع کے آگے آگے مقرب فرشتہ ہوگا، اس کے ہاتھ میں اتھاہ گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر ہوگی، وہ ابلیس کو پکڑے گا، باندھے گا اور اتھاہ گڑھے میں بند کرے گا، اس کی ساری فوج کو بند کیا جائے گا۔ وہ خدا کے خلاف بولتا تھا، گندی زبان استعمال کرتا تھا، اس لیے خدا نے کبھی اس کو معاف کرنے کا سوچا ہی نہیں۔ آدم نے پھل کھایا، اور جب خدا نے آواز دی کانپا، ڈرا،
اے خدا جب تو نے آواز دی میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا، میرے بید کھل گئے۔ اور خدا نے کہا کس نے کہا تجھے ننگا تھا؟ کہا وہ پھل جو میں نے کھا لیا۔ اقرار کیا وہ پھل کھایا جس کو تم نے میرے لیے بنایا، اس نے مجھے دیا، میں نے کھا لیا۔ خدا آج تک انسان سے پیار کرتا ہے کہ انسان، اور انسان کو خدا نے بنایا کیوں تھا؟ خدا نے بنایا تھا جو جگہ ابلیس نے خالی کی ہے اس کی جگہ انسان جگہ پر کرے۔ کیا لکھا ہے بائبل میں؟ خدا کہتا ہے میں نے اپنے لوگوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میری عبادت کریں، میں نے اپنے لوگوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میری پرستش کریں، میں نے اپنے لوگوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ مجھے سجدہ کریں۔ یہ کام کس کا تھا؟ فرشتوں کا۔ انہوں نے چھوڑا، یہ آپ کو ملا، آپ خوش نصیب ہیں اگر ابلیس جیسے کام کریں گے، تکبر کریں گے، غرور کریں گے، خدا چھین لے گا اور کسی دوسرے کو دے دے گا۔ یہ ابلیس نے سب سے پہلے کام کیا۔ دوسرا کس نے کیا؟ سنیں، دوسرا کیا فرعون نے۔ دوسرا کس نے کیا؟ فرعون کون تھا؟ موسیٰ کو خدا نے بھیجا فرعون کے پاس جا، اس نے میرے لوگوں کو قیدی کیا ہے، ان سے مشقت کراتا ہے، عبادت کرنے نہیں دیتا، میں نے تو اپنے لوگوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، جا اس کو کہہ میرے لوگوں کو جانے دے عبادت کے لیے۔ اس نے کہا میں نہیں جانے دوں گا۔ موسیٰ تیرے کتنے خدا ہیں؟ موسیٰ نے کہا میرا ایک ہی خدا ہے۔ تو کہا وہ میرے 4 خداؤں کے سامنے کیا کرے؟ بتا، میرے 4 خدا ہیں۔ مصر کے 4 بڑے دیوتا تھے جن کو وہ خدا مانتے تھے۔ فرعون نے کہا میرے 4 خدا ہیں، اور فرعون بد زبان استعمال کرتا تھا خدا کے خلاف۔ اس لیے خدا نے کہا موسیٰ جا اس کو کہہ مجھے جانے دے۔ نہیں، وہ تجھے نہیں جانے دے گا کیونکہ میں نے اس کے دل کو سخت کر دیا۔ ہم کہتے ہیں خدا خود ہی موسیٰ کو بار بار بھیجتا ہے، کم سے کم 11 بار بائبل میں لکھا ہے موسیٰ گیا فرعون کے بعد کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ میری عبادت کرے۔ اس نے نہ جانے دیا۔ خدا خود کہہ رہا میں نے اس کے دل کو سخت کر دیا، وہ تجھے جانے نہیں دے گا۔ کیوں دل کو سخت کیا؟ ایسا نہ ہو لکھا ہے تو وہ جانے دے، معافی مانگے اور مجھے اسے معاف کرنا پڑے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی جب خدا سے معافی مانگتا ہے خدا اسے ضرور معاف کرتا ہے۔ یہ خدا کا عہد ہے، یہ خدا کا قانون ہے۔ اگر آپ سلاطین کی کتاب کو پڑھنے والے ہیں، اخیت بادشاہ تھا، اس کی بیوی ازبیل تھی، اور ازبیل جو اس کی بیوی تھی اس کے دسترخوان پر 450 نبی، بال کے نبی کھانا کھاتے تھے۔ وہ جادوگری میں پڑی ہوئی تھی، مگر جب اس کے شوہر اخیب نے توبہ کی خدا نے کہا میں معاف کروں گا۔ ایلیا نے کہا خدا تو دیکھتا ہے اس نے کتنے ظلم کیے، اس نے کتنوں کو قتل کیا۔ کہا نہیں، وہ رات پر بیٹھا ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، اس نے خاک کو اپنے اوپر لیا ہے، میں معاف کروں گا۔ وہ یہ نہ کہے کہ میرے خدا نے مجھے معاف نہیں۔ خدا نے اسے معاف کیا مگر وہ پھر گناہ میں پڑ گیا۔ یہ بات یاد رکھیں، مت سوچیں پتہ نہیں خدا نے معاف کیا کہ نہیں۔ یہ ذہن سے بات نکال دیں، آپ دل سے معافی مانگے۔ خدا کہتا ہے میں معاف کرنے میں سچا اور عادل ہوں۔ اور اگر آپ خروج کی کتاب اس کا 33 بات پڑھیں، بڑی پیاری آیتیں ہیں بہت۔ موسیٰ نے خدا سے کہا اے خدا اگر تیرے کرم کی نظر مجھ پر ہے تو مجھے اپنا چہرہ دکھا۔ خدا نے کہا میرا چہرہ دیکھ کر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہاں میں آؤں گا اس وقت، تو یہاں شگاف پہاڑ کے شگاف میں بیٹھ جانا، تو میں کیا کروں گا؟ تو اس سے کلام کروں گا، اور جب میں چلا جاؤں گا دور تب میں ہاتھ اٹھاؤں گا اور تو میرا چہرہ نہیں دیکھے گا، میرا پیچھا، میری کمر دیکھے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ مگر جب خدا آیا تو وہاں لکھا ہے خدا نے کہا میں ہی خدا ہوں، میں قدوس ہوں جو ہزاروں پر مہربان، اور جتنے مجھ سے ڈرتے ہیں میں ان پر ترس کھاتا ہوں، اور میں تقصیروں، گناہوں
और खताओं का माफ करने वाला हूँ। मूसा के सामने खुदा ने अपनी बुलंद आवाज से ये इकरार किया, मैं माफ करने वाला हूँ, खताओं का, गलतियों का, गुनाहों का, तकसीरों का माफ करने वाला मैं खुदा हूँ। फिर क्यों आप शक करते हैं पता नहीं माफ किया है या नहीं? आप सुन ले गौर से, आप दिल से माफी मांगे, वो माफ करने वाला है। और यीशु ने कहा जब खुदा माफ करता है फिर कभी उसके गुनाह को याद नहीं करता। और यीशु ने कहा वो गुनाह सलीब के पीछे फेंक देता। वहां क्यों फेंकते? वहां वादी थी हनून की, तो वहां एक मंदिर था मोलक देवता का। वहां लोग बच्चे मांगने जाते थे और जब उनके बच्चे होते थे वहां आग जलती रहती थी, उसमें आग में बच्चे डालते थे और वहां रात दिन उस वादी को यहूदी कहते थे जहन्नम। यानी इसका मतलब यहूदियों के लिए ये जुमला कहा गया कि मैं सलीब के पीछे फेंक देता, इसका मतलब मैं जहन्नम में फेंक देता। हालेलुया, हालेलुया। आपका मेरा खुदा कितना मेहरबान है। आए उसके लिए तालियां बजाएं, उसके नाम को मुबारक करें, उसके नाम की बड़ाई करें। मुबारक खुदा, मुबारक खुदा जो हमसे इतना रहम करता है हम पर। हमें क्या करना है? अब आखिरी 2-3 अल्फाज में कहना चाहता हूं, हम माफी नहीं मांगते। हम अपने गुनाहों पर, ये गुनाह और तरह भी हम करते हैं। सुने, ये गुनाह करने का एक और तरीका है जहां से खुदा नाराज होता है। इसे बाइबल की जुबान में कहते हैं बुड़बड़ाना। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हमने बुड़बड़ाना नहीं। बनी इस्राएल जब मिस्र से निकले बियाबान में बुड़बड़ाते, ऐ मूसा तेरा खुदा हमें निकाल लाया है मारने के लिए। क्या मिस्र में कब्रिस्तान नहीं थे? वो हमें मारने के लिए यहाँ लाया है। हमें खाने को नहीं मिलता, यहाँ पानी कड़वा है, यहाँ ये चीज नहीं है, आज हमें गोद चाहिए। खुदा बटेर भेजता था, खुदा कड़वे पानी को मीठा कर देता। ये सब कुछ करने के बावजूद वो मुंह से बुड़बड़ाते थे। फिर खुदा को गुस्सा आता, एक दिन में कई हजारों को खुदा मार देता था। एक जगह लिखा खुदा ने 70,000 लोगों को मार दिया। एक जगह लिखा 6,000 लोग मर गए। वजह क्या? वो खुदा के खिलाफ बोल रहे थे। कभी कभी हम बुड़बड़ाते हैं। मिसाल के तौर पर सुने, चंद मसाले दूंगा। बच्चा बीमार है और बच्चा मां के लिए उसका जिगर है, दिल है, पता नहीं खुदा भी भूल गया। ये ऐसा गुनाह है जिसकी माफी है, मगर और ज्यादा भी गुनाह हो, हमने सीखा है माफी जरूर मांगो। खुदा वादों का सच्चा है। ये जो बात है ना अपने दिल में, पता नहीं खुदा माफ करेगा कि नहीं, मैंने उसके लिए आपको सिखाया है। अखियब को खुदा ने माफ किया, तो कहा मैं माफ जरूर करूंगा एक बार, अगर फिर गुनाह करेगा फिर सजा दूं। खुदा माफ करता, इसलिए खुदा कहता है जो अपने गुनाह को छुपाता है कामयाब ना होगा, मगर जो याद करके माफी मांगता है उस पर खुदा की रहमत हो। आए अपने सरों को झुकाएं। जी बात साहब, अगला साहब।